اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، آج کا جو موضوع تھا عشق حقیقی کیا ہے، جیسا کہ آپ تمامی بھائیوں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ عشق دو طرح کے ہوتے ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی جو ہوتا ہے اس کو ہم ظاہری عشق بھی کہہ سکتے ہیں، اور عشق حقیقی جو ہوتا ہے اس کو ہم باطنی عشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اس موضوع پر تھوڑی سی۔ حضرت مومن خان مومن نے لکھا تھا کہ خدا یاد آ گیا مجھ کو بتوں کی بے نیازی سے، خدا یاد آ گیا مجھ کو بتوں کی بے نیازی سے، اور ملا بام حقیقت زینۂ عشق مجازی سے، ملا بام حقیقت زینۂ عشق مجازی سے۔ تو شاعروں نے، ادیبوں نے اور بڑے بڑے مفکروں نے عشق مجازی کو بھی بہتر عشق کہا ہے، جیسا کہ ذکر میں آتا ہے ہیر رانجھے اور لیلا مجنوں کی جو کہانیاں ہم لوگ سنتے ہیں یا دیگر، وہ سب عشق مجازی کی بہت اعلیٰ قدر اور اعلیٰ کہیے کہ یادگار کہانیاں اور تصویریں ہیں، جس کو بہت باعث عبرت ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور بہت ہی غور و خوض کرنے کا مقام ہے۔ بزرگوں نے اس پر بھی قلم اٹھایا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی مثال پیش کی ہے کہ عشق ہو تو ایسا ہو۔ یہاں تک کہ لوگوں نے شہنشاہ اشاق کہا ہے، خود دادا حضور بھی لیلا مجنوں کے کہانی کے بہت ہی قائل تھے اور بہت ہی عبرتناک بتاتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں عشق مجازی کی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عشق جس کی شمع، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ حضرت علامہ اقبال بھی عشق مجازی کو بہتر سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ عشق کیا ہے جو موت ہو جانے کے بعد جو ہے ختم ہو جائے، وہ عاشق کیا اور وہ معشوق کیا جو مرنے کے بعد مٹ جائے، اور وہ عشق کیا جو فنا ہو جائے۔ ان کا مراد یہی تھا کہ انسان کو عشق مجازی نہیں عشق حقیقی کرنا چاہیے۔ اور عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ظاہری طور سے اگر کسی وجود کو وجود سے محبت ہے تو وہ عشق مجازی ہے، لیکن باطنی طور سے اگر کسی وجود کو کسی وجود سے محبت ہے تو وہ عشق حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا نہیں تو بندے کو اگر خدا سے جو عشق ہوتا ہے اس کو عشق حقیقی ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، الذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لفظ ہے شدید محبت، جس کا معنی ہوتا ہے عشق۔ شدید محبت کا معنی ہی عشق ہوتا ہے جناب والا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشق کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے۔ مانتے ہیں اس بات کو کہ عشق کا قرآن میں ذکر ظاہری طور سے نہیں ہے، لیکن عشق کا ذکر ہے قرآن میں۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شدید محبت کا ذکر جب قرآن میں آ گیا تو یقیناً عشق آ گیا۔ ویسے بھی حرف مقطعات میں آپ کی نظر اگر پڑ جائے تو آپ اگر اشارتاً سمجھ جائیے تو وہ کیا عشق سے باہر ہے۔ تو وہ ساری باتیں جو ہے قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی بھی ہیں اور کھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن عشق تو ازل سے ہے، جیسا کہ اور لوگوں نے بھی بیان فرمایا کہ عشق تو اللہ نے کیا تھا۔ تو جو فطرت ازلی ہے، جو فطرت الہیہ ہے، اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو دادا حضور ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ پریم اور ست دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پریم یعنی عشق اور ست یعنی سچائی، سچائی اور عشق محبت کبھی ختم نہیں ہوگا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے جناب عشق کے موضوع پر جو ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، تو تقریباً بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں ہلکی سی وضاحت یہ کرتے چلوں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی تو آپ نے سمجھ لیا کہ بندے سے بندہ کا عشق عشق مجازی، اور بندے کو خدا سے عشق عشق حقیقی ہے۔ تو یہ بہت ہی دشوار گزار ہے، اور اس کو حاصل کرنا اور اس پر چلنا بہت ہی چڑھی کھیر ہوتی ہے، اور اس کو منزل و مقصود تک پہنچانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں اپنے طرف سے ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں محترم، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ان چاروں زاویوں کے حوالے سے میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ عشق کو مختلف چار حصے میں تقسیم کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشق کہاں تک جاتا ہے اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور عشق کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے مصرے کو پڑھ لیجئے، اس میں جواب ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ عشق کی انتہا یہ ہے کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں،
عشق جب اپنے بلندی پر پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ خود معشوق ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی خواہش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ سراپا حسن بن جاتا ہے تیرے حسن کا عاشق، بھلا ایسا بھی ہے کوئی زمانے کے حسینوں میں۔ اقبال نے واضح کیا آگے چل کر کے کہ وہ جو عاشق صادق ہوتا ہے آگے چل کر کے خود معشوق حقیقی ہو جاتا ہے۔ عشق جب حسن کی منزل میں جا مقیم ہوا، آئی آواز راضی برضا کر کے خطاب کہ جا کر کے تو میں خانے میں پلایا کر تو طالبوں کو معرفت کا شراب۔ صاحب جب عشق اپنی منزل و مقصود کو پہنچتا ہے تو وہ حسن ہو جاتا ہے اور وہ طالبوں کو شراب وحدت پلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں ادھر نہیں جا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چاروں زاویے کے حوالے سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دیکھیے بھائی، کوئی آدمی جب ایمان لاتا ہے نا، اس کے اندر شریعت اس کو پکڑائی جاتی ہے، تو جب وہ شریعت پکڑتا ہے تو اس کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر جب وہ طریقت میں جاتا ہے، تھوڑی بہت اس کو اللہ رسول کی چاہت پیدا ہوتی ہے، تب وہ چاہت کے مقام پر آتا ہے نا بھائی، وہ جو ہے خوف سے چلا گیا چاہت کے مقام پر۔ اس کے بعد جب کچھ اور اس کا بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، تب اس کو جو ہے عقیدت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ حقیقت میں جب جاتا ہے تو عقیدت و محبت پیدا ہوتی ہے، اپنے پیر سے اس کو عقیدت ہوتی ہے، اللہ سے اس کو محبت اور رسول سے محبت ہونے لگتی ہے۔ پھر جب معرفت کے مقام میں جب وہ پہنچتا ہے، اپنے شانے کو پہچان لیتا ہے، تب وہ عشق حقیقی میں داخل ہوتا ہے۔ جب تلک معرفت نہیں تب تلک عشق نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چاروں منزلیں ہیں بھائی، پہلے خوف، اس کے بعد محبت، چاہت، اس کے بعد جو ہے محبت جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو وہ مقام عشق میں آتا ہے، اور وہاں پر جب تمام منزلوں سے گزر کر کے وہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے لطائف کو روشن کر کے وہ قلب روح سر خفی تک پہنچتا ہے، تب جا کر کے وہ منزل وصلت میں پہنچتی ہے، اور منزل وصلت میں جو ہے مقام وصل میں پہنچ کر کے وہ بندہ جو ہے خدا سے مل جاتا ہے، واصل بحق ہو جاتا ہے، اور یہ منزل بہت ہی سخت منزل ہے۔ اب تب جا کر کے وہ عشق اپنے مقام کو پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور کہتا چلوں جناب والا کہ راہ تصوف میں جو راہ سلوک کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ راہ سلوک کو مکمل کرنے کے لیے آپ جتنے بھی عمل، عملیات، ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ جو بھی کرتے ہیں، یہ سب جو ہے اپنے جگہ پر بالکل صحیح ہے میرے بھائی، لیکن عشق ایک ایسا لفٹ ہے، اس کو ہم لفٹ کہتے ہیں۔ آپ سیڑھی سے چلتے ہیں تو بہت وقت لگتا ہے آپ کو منزل پر پہنچنے میں، لیکن اگر آپ لفٹ کا استعمال کریں تو کیا ہوگا ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عشق کے منزل پر پہنچتے ہیں، آپ اپنے اندر عشق پیدا کر لیتے ہیں، تو آپ کو منزلیں جو ہے طے کرنے کے لیے بہت کم وقت لگے گا، اور یہ لفٹ میں بیٹھ کر کے آپ منزل و مقصود کو پہنچ جائیے گا۔ چنانچہ اقبال لکھتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ دادا حضور شیخ میم ہندی، دادا حضور افضل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے عشق کی چنگاری اپنے اندر جلایا، اور جلانے کے بعد میں نے اپنی ہستی کو اس میں فنا کر ڈالا، لہکا ڈالا، اور اس طرح سے میں بالکل خاکستر ہو گیا، خاک ہو کے خاک میں مل گیا، اور اللہ کی رحمتوں کی بارش جب ہوئی تو اس خاک میں مل کر کے میں اس سمندر میں جا کے مل گیا۔ اس طرح سے میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے منزلوں کو طے کر گیا۔ ہمارے دادا حضور شیخ میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت کے ساتھ عشق کی وضاحت فرماتے تھے اور بیان فرماتے تھے کہ بھائی عشق کرو، اور جس کو عشق ہو گیا اس کو پھر بہت دشواری کا سامنا اس راستے میں کرنا نہیں پڑتا۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر عشق ہو جائے میرے بھائی تو اہل تصوف اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو لطائف کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ عبادت و ریاضت کریں گے تو آپ کو بالکل قلب، روح، سر خفی ایسے کر کے منزلیں طے کرنے پڑے گی، لیکن اگر آپ عشق کی منزل سے گزریں گے، عشق میں داخل ہو جائیں گے، معرفت حاصل کر کے عشق کی منزل کو پکڑیں گے، تو آپ کا پہنچ سیدھے مقام میں خفی میں ہوگا، ڈائریکٹ لفٹ لگا ہوا ہے یہ ایک بار بالکل جو ہے آپ کو مقام خفی میں پہنچائے گا، اور وہاں پر جا کر کے پوری ہستی کو فنا کرنے پر آپ کو مجبور کر دے گا۔ اور اس طرح سے کہیں امیر خسرو، کہیں بیدم شاہ وارسی، اور کہیں جا کر کے جو ہے حضرت بلال، اور کہیں جا کر کے منصور حلاج، اور کہیں جا کر کے اویس کرنی، اور کہیں جا کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ، اشاک حضرات، ابوالحسن خرقانی جیسے لوگ جو ہے اس منزل کو طے کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ قلب، روح، سر خفی، افاق منزلوں کو طے کر کے
وہ اپنے منزل و مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، واصل اللہ ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے عشق بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت مشکل چیز بھی ہے۔ اس لیے غالب نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اب ہم کربلا کا ذکر تو نہیں کریں گے کیونکہ کربلا کا مقابلہ کرنا ہی غلط ہوگا ہم لوگوں سے۔ میں نے پہلے بھی کہا دیا ہے کہ کربلا کی باتیں جہاں پر سے شروع ہے میرے بھائی، وہاں پر سے ہم تمامی لوگوں کا ہی نہیں بلکہ تمام اولیاء کا وہاں پر اختصام ہے۔ ہم تمامی لوگوں کا جہاں پر منزل عشق کا اختصام ہوتا ہے بھائی، وہاں سے منزل عشق کا آغاز ہمارے امام حسین عالی مقام شہنشاہ کربلا اور جنت کے سردار کا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہاں اور وہ کہاں، کہاں یہ کمینہ اور وہ کہاں وہ مدینہ، تصور کو بھی آ رہا ہے پسینہ۔ اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔